बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। कुर्बानी की ईद है। यकीनी तौर पे आप लोगों ने पूरा दिन जो है और ईद वाले दिन खूब गोश्त खाया होगा और मुख्तलिफ टेस्टी जो हैं डिशेस खाई होंगी। सबको ये जो कुछ भी आप लोगों ने कुर्बानी की है, ये खुशियाँ मनाई हैं, आप सबको मुबारक हों। और कुर्बानी की ईद है तो कुर्बानी का जो फ़लसफ़ा है, आपको मालूम है कि कुर्बानी का फ़लसफ़ा ये है कि जितने भी इंसान दुनिया में रहते हैं वो दूसरे इंसानों का ख्याल रखें। ख़ासकर हमारा दीन इस्लाम जो है वो इसकी तरगीब देता है और इसका मकसद भी यही था ये कुर्बानी की ईद का। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आपने अपने साहबजादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देनी है, और उन्होंने उस हुक्म को मानते हुए मनोअन 100% अल्लाह ताला के हुक्म के ऊपर उसकी तकमील की। और फिर ये वहाँ से ये सुन्नत जो है वो शुरू हुई और क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। हमें देखना ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर वो तबकात जिनके पास वसाइल कम है, रिसोर्सेज कम है, ख़ासकर आजकल के जो दिन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा माशी बहरान है, मुल्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, तो हम दूसरों का ख्याल रखें और कुर्बानी के लिए हम तैयार रहें, ताकि एक तो बेसियत इंसान हमारे दिल के अंदर एहसास हो दूसरों के लिए, और दूसरों की खिदमत करने का जज्बा भी हमारे अंदर पैदा हो। ये फ़लसफ़ा है बुनियादी तौर पे इस कुर्बानी का। इस स्पेशल शो में जिन अहम मेहमानों को, शख्सियात को दावत दी है, उनका तारुफ करवाए देते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अरूज कियानी साहिबा। आप कैप्टन हैं, फॉर्मर कैप्टन हैं पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन टेंट पैगिंग की, यानी नेज़ाबाजी की जो टीम है बच्चियों की, ख़वातीन की, उसकी आप कैप्टन रही हैं, अभी ट्रेनर हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक के अंदर। खुशामदीद कहते हैं अरूज साहिबा आपको, आप तशरीफ़ लाई हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर जोहरिया साहिबा, वाइस प्रिंसिपल हैं आप एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज और स्पेशलिस्ट हैं अपनी फील्ड के। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ तीसरी मेहमान हैं बतूल राजपूत साहिबा, आप एंकर पर्सन हैं सच टीवी में, जर्नलिस्ट हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं बतूल राजपूत, आप तशरीफ़ लाएँ। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, ईद का दिन कैसे गुजरता है? आप भी मतलब जिस तरह से पेशेंट के लिए छुरियाँ चाकू लेकर आप शुरू हो जाती हैं, ईद पे क्या करती हैं? कोई कुर्बानी तो नहीं करती हैं जानवरों की? जो जानवरों की कुर्बानी तो होती है, लेकिन ईद पे आई थिंक जो भी पाकिस्तान के सर्विसेज सेक्टर से ताल्लुक जिनका भी है, जैसे यहाँ पे दूसरी जो दो खवातीन आप खुद हैं, हम सब सर्विसेज सेक्टर से हैं, हमें पता है ईद हम लोगों के लिए और ज़्यादा बिजी हो जाती है। तो हम लोग के जो क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स हैं वो तो चांद रात तक चल रहे होते हैं, वहाँ पे हम पेशेंट्स की, पाकिस्तानियों की खिदमत ही कर रहे होते हैं। बस ये कि ईद का सुबह वाला दिन, और ये तो बकरा ईद है, और जैसे आपने बड़े अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन कराया कुर्बानी का, तो यहाँ हज़रत हाजरा का जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि बेशक कुर्बानी दी थी हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे की, हज़रत इस्माइल की, मगर ये कुर्बानी स्टार्ट कहाँ से हुई थी? वहाँ से हुई थी जब हज़रत इब्राहीम ने छोड़ दिया था एक सहरा में हज़रत हाजरा को एक छोटे से बच्चे के साथ। और आगे हमें पता है ये तो एक कुर्बानी की ईद है, और डॉक्टर्स तो वैसे भी कुर्बान कर ही रहे होते हैं अपना टाइम, फैमिली टाइम, जो कि बड़ा मुश्किल होता है। कहना आसान है कि फैमिली को छोड़ के हॉस्पिटल में बैठना, बट जब आप ऑन ग्राउंड मौजूद होते हो आपको पता होता है। तो दिन का आगाज कैसे होता है? हाउ यू स्टार्ट योर डे ऑन द डे ऑफ ईद? ईद वाले दिन तो वैसे अब हम लोग जिस सीनियर पोजीशन पे हैं, इस पे ईद वाले दिन थैंकफुली ड्यूटी नहीं होती। जब जूनियर्स थे तो ईद वाले दिन भी रोटेशन पे ड्यूटी होती थी, और बड़ी नहीं, सुबह उठ के आप कोई किचन में भी जाती हैं, या आप समझती हैं कि चूंकि मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ और मैं इतनी बड़ी सर्जन हूँ तो मेरा तो काम नहीं है किचन में, ये तो मतलब कुक करेगा, कोई मुलाजिम करेगा, ये सवैयां बनानी है। ईद वाले दिन सब छुट्टी पे ही होते हैं, मुलाजिमीन भी, और ईद अच्छा। जो है वो ये बकरा ईद तो गुजरती किचन तो में है। आप घर वालों को ये तो नहीं कहते हैं कि आप सारे भी छुट्टी पे चले जाएं खाने से? नहीं जी, घर वाले तो सब ईद मना रहे होते खुशी से। ये तो घर की खवातीन है जो किचन की नजर हुई होती है ईद पे भी, और खुशी होती है करते हुए। कुर्बानी से ही स्टार्ट होता है, और बस ये तो खाने पीने की ईद है। हम कुर्बानी करके गोश्त बांटते हैं और उसके बाद फिर खाते पीते हैं, डिफरेंट रेसिपीज ट्राई करते हैं। चलें, दैट्स गुड। बतूल आप बताइए। हमारा सेलिब्रेटेड अफेयर होता है ईद, और इसका बहुत एहतमाम होता है। हमारा चूँकि कंबाइंड फैमिली सिस्टम है तो एक से ज़्यादा कुर्बानी होती है, और फिर उसके वक्त तय किया जाता है कि पहले किस घर की कुर्बानी होगी। तो ये इट्स अ लॉट ऑफ वर्क एंड लॉट ऑफ सेलिब्रेशन, बट इट्स वेरी टायरिंग, क्योंकि हम लोग तो खाना वाना बनाने में हेल्प कर देते हैं, लेकिन और हमारे यहाँ कुर्बानी भी
ہم لوگ خود ہی کرتے ہیں, مطلب ہمارے گھر کے مرد حضرات ہی اس میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں قربانی خود کرنے میں. تو وہ پھر صبح صبح فجر پیسے بچ جاتے ہوں گے. ہاں شاید, ہاں بچتے تو ہوں گے, لیکن چونکہ وہ اتنا سارا کام ہوتا ہے تو انہیں خود بھی انوالو ہونا پڑتا ہے. اور فجر کے بعد سے ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے. قربانی کا آتا ہے جب آپ خود اس کو گھر والے خود کریں, مرد حضرات جو ہیں. میرے ان لاز میں تو میں نے ریسنٹلی دیکھا, لیکن میرے ننیال میں تو میرے کزنز باقاعدہ اس سارا پروسیس خود کرتے ہیں, مطلب ذبح کرنے سے لے کے کھال اتارنا اور پھر اس کو چاپ کرنا, اور یہ سب خود گھر میں ہی کرتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے یہ تو ایک نیکی کا کام ہے اور سارے کام آنے بھی چاہیے. ہاں, تو ہمارے ہاں جو عید ہوتی ہے وہ بالکل فجر کی نماز کے بعد جو ایک طریقہ ہے اس کو ہی آپ وقت پہ اٹھیں اور وقت پہ قربانی کریں, اور جانور کو انتظار نہیں کروانا, اور بڑے تمیز و طریقے سے کیا جاتا ہے. لیکن یہ کہ میرا زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ آج کیا مزے کا بنے گا نا, کیونکہ میرے ان لاز میں بہت مزے کے کھانے بنتے ہیں. میری اماں کے گھر نہیں بنتے اتنے, تو ہم لوگ یہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب کھانے میں کیا ملے گا. لیکن کلیجی کیسی بنتی ہے؟ وہ تو جس وقت قربانی ہو رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ ہی. یعنی اگر قربانی لیٹ ہو جائے تو پھر تو نہیں آپ کہتی ہیں کوئی جلدی سے کوئی کلیجی؟ نہیں, مجھے تو اپنی بھوک پہ بالکل کنٹرول نہیں ہے, میں کچھ نہ کچھ اور کھا لیتی ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی کی کلیجی کے انتظار میں تو نہیں ہوتی کہ اگر قربانی لیٹ ہو رہی ہے تو کوئی اور کلیجی لے آئیں. نہیں, لیکن یہ کہ مزہ وہی آتا ہے کہ اگر آپ فریش بنا کے اسے کھائیں تو بچوں پھر, اور لیکن بچوں کو بھی بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ ایک جانور کو کچھ دن پہلے لے کے آنا اور پھر اس سے ایفیلیشن ہو جانا. اور اس کا میسج بھی یہی ہے, جیسے پچھلے 1-1.5 سال سے میں اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہوں کہ ہم اس کو لے کے آئیں, اب یہ جانور ہمارے گھر کچھ عرصہ رہے گا, اس کا تم نے خیال رکھنا ہے, اور دین ہی ہیز ٹو گو بیک ٹو اللہ. تو وہ بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے. اور جب ہم چھوٹے تھے تو شاید ہم اتنا زیادہ رسپانسبل طریقے سے نہیں اس کو محسوس کرتے تھے, بٹ وین یو آر اے پیرنٹ تو آپ کو ہر چیز کا مقصد اپنے بچے کو سمجھانا پڑتا ہے. That's good. But I think for me eventually it's about food, that what you're going to eat. زبردست. جی جویریہ صاحبہ, آپ سے بل سے باقی کافی سوال بھی کرنے ہیں, لیکن یہ پہلے بتائیں کہ ہاؤ یو اسٹارٹ یور ڈے. میرا دن شروع ہوتا ہے بچے کو تیار کر کے, خود تیار ہو کے, اور پھر پیرنٹس سے ملنا. وہی والی بات ہوتی ہے, عید کی جو پہلی اذان ہوتی ہے اس پہ ہمارے گھر میں وہی ٹریڈیشن ہے کہ جی اس پہ مرد حضرات عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں, واپس آتے ہیں تو ناشتہ اکٹھے ہوتا ہے. تو وہ جو پہلی ملاقات ہوتی ہے وہ سب سے ایکسائٹنگ ہوتی ہے. پھر دوپہر کو تھوڑی سی بڑی دعوت ہوتی ہے, اور جب جلدی قربانی ہو چکی ہو تو دوپہر کے ٹائم تک وہ ایک بس ہلچل ہی ہوتی ہے کہ کھانا تیار ہو جائے دعوت پہ. تو اکثر بس یہ ہوتا ہے, پر کلوز فیملی کا ایک بڑی اچھی ایک گیدرنگ ہوتی ہے, اور بڑے ایک اپنے پراپر رول میں ہوتے ہیں, چھوٹوں کو لک آفٹر کرتے ہیں, چھوٹے بھی اپنی ذمہ داریاں کرتے ہیں, تو ایک بہت ہی مزے کا انوائرمنٹ بن جاتا ہے. تو ہاؤ یو فیل اے ڈفرنس جب آپ چھوٹی تھیں اور اب جو سچویشن ہے عیدوں کی جو ہے, اب ڈو یو فیل کہ کوئی کچھ چیز جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ رول آف این انڈیویجول کہ آپ بچے سے ظاہر ہے کہ خود بڑے ہو جاتے ہیں, دین یو آر اسٹارٹنگ کیئرنگ آف دا چلڈرن, لیکن جو انوائرمنٹ ایک زمانے میں ہوتی تھی, جو لوگ بہت زیادہ ایک دوسرے کے کلوز, ڈیجیٹلائزیشن اتنی زیادہ نہیں تھی, اتنا زیادہ لوگ جو ہیں وہ صرف موبائل کے اوپر نہیں ڈیپینڈ کرتے. بالکل. آئی تھنک ایک چیز جو میں بہت مس کرتی ہوں اپنے بزرگ, آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ یو ریئلائز کہ بہت سے لوگ نہیں رہے, جیسے آپ کے نانا دادا وغیرہ جو ہوتے ہیں, ان کو ایز اے چائلڈ وی یوز ٹو چیریش اے لاٹ, سیدھا پہلے ان کے پاس. تو آئی تھنک وہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے کہ یو آر ون آف دا ایڈلٹس, اور پھر وہی والی بات ہے, آپ کا انٹرسٹ چینج ہوتا ہے. بچپن میں آپ کی اپنی تیاری سب سے زیادہ آپ کے دماغ پہ ہوتی ہے, اچھا میرے پاس یہ ہے یہ نہیں ہے. اب ہوتا ہے بچوں کے پاس یہ ہے یا نہیں, پیرنٹس کو کسی مدد کی ضرورت تو نہیں ہے. آئی تھنک ایز اے ایڈلٹ آپ کی رسپانسبلٹیز اور تھوڑا سا ایک لینس بدل جاتا ہے اس طرح کی سچویشن میں. پر فارچونیٹلی ماحول میں کوئی فرق نہیں آیا, بیکاز فیملی کی گیدرنگ ہوتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کا تھوڑا زیادہ کانسیپٹ ہوتا ہے. عید شوز ہم صبح جلدی ہی جو لگ کے دیکھ لیے, پر آہستہ آہستہ جب لوگ آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ یو آر بزی ود دی گیسٹس. بالکل, تو وہ بات چیت زیادہ. ہاں, کوکنگ کا بھی شوق ہے تھوڑا بہت. تو سب سے اچھی ڈش جو ہے وہ کیا آپ انڈے میں ہلدی ڈال کے فرائی کر لیتی ہیں؟ نہیں بالکل, میں بیسکلی 12 سال باہر رہی ہوں, لنڈن میں رہی ہوں, تو کوکنگ واز ناٹ اے لگژری, اٹ واز سم تھنگ دیٹ آئی ہیڈ ٹو ڈو. تو سیکھا ہوا بہت کچھ ہے, پر یہ ہے کہ کڑھائی گوشت, بھنا گوشت, کڑھائی گوشت, کلیجی نہیں سیکھی, وہ میری اماں صرف بناتی ہے, اور ان کے ہاتھ کے علاوہ کوئی اور بناتا کھاتے نہیں میرے والد, تو ابھی انہوں نے وہ رکھی دیا. پر ہمارے یہاں
बचपन में अम्मा को बहुत देखा किचन में, लेकिन अब इतना रवाज ज़्यादा घुसने का नहीं है। वो एक रात पहले बस तैयारी मैरिनेट करके, रान हमारी बड़ी वो मशहूर होती है, रोस्ट रान बनती है सब कुछ, तो यही होता है कि रात को सारी तैयारियां करके फिर सुबह आपका जो भी कोई कुक है या कोई है वो फिर हैंडल कर लेते हैं। सही। आपको डॉक्टर साहिबा कुकिंग का शौक है? जी, मेरी तो ये हॉबी है, मेरे लिए काफी टेंशन रिलीजिंग फिनोमेना है। अच्छा, बेकिंग भी अच्छा। नहीं, यानी कि नॉट अ नेसेसिटी वाली कुकिंग, बट आई डू इट टू रिलैक्स माय सेल्फ, तो इसलिए मुझे पसंद है। नहीं, बट ऑन ईद डे आप मतलब ये नहीं अपने ऊपर टाइम थोड़ा लगाना है, मतलब लिबास वगैरह तैयार करना है अपने आप, या अपने किचन में जाके मतलब कुकिंग शुरू कर देनी? नहीं, किचन में एक दोनों दो चीजें एक ही तो टाइम तो नहीं हो डेफिनेटली जो सिग्नेचर डिशेस होती हैं, कुछ वो घर की खवातीन ही बनाती हैं। अच्छा। कुक जो है वो तो ज़ाहिर नॉर्मल खाने ऑफ कोर्स वहाँ मौजूद ही होता है, बट एक या दो सिग्नेचर डिशेस के लिए, जैसे हमारे यहाँ पुलाव जो है स्पेशली ये छोटे गोश्त का, वो एक बड़ा उससे बनाया जाता है ट्रेडिशनल वे में, उसके लिए वो बड़ी सी आई थिंक एक कपड़े की एक वो छोटी सी बनती है, ये खैर मेरी मदर की स्पेशलिटी, वही बनाती है, मैं उनको हेल्प आउट ही करती हूँ, उसमें सारे मसाला जात वगैरह डाल के। तो ये कुछ सिग्नेचर एक दो डिशेस हैं जो खुद ऑब्वियसली तैयार करनी होती हैं। बाकी ये तो या काबली पुलाव में इस तरह की चीजें काफी देखी जाती हैं। ये जो आप बात कर रही हैं कि उसके मतलब गोश्त के एक पीस मलमल के एक कपड़े में सब मसाले डाल के विदाउट उसको रैप करके उसके अंदर छोड़ते हैं, और वो बड़ी देर पकता है, और फिर जो उसका स्मेल और अरोमा होता है वही ऐसा होता है कि पूरे घर में क्या पूरी स्ट्रीट पे फैला होता है। जबरदस्त, एक्सीलेंट। और आप बतूल? अच्छा, मुझे कुकिंग में तो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए मैं करती हूँ। और जो बकरा ईद पे जिस तरह के खाने बनते हैं, तो देख देख के मेरे इन-लॉज में काफ़ी, क्योंकि वहाँ पे हम काफ़ी सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपसे देखने से ही सीख जाते हैं। तो जैसे मटन, अच्छा मटन कैसे बनाना है, जो कलेजी वाली रेसिपी है, तो मैं 1 गो में 3 to 4 टाइम्स, अगर मतलब 5 to 6 लोगों की भी सर्विंग है, तो दिस इज समथिंग आई कैन डू। आई हैव नो इंटरेस्ट इन इट, लेकिन ये कि आई एम वेरी क्विक लर्नर। अगर मेरे सामने कुछ हो रहा होता है तो मैं ना भी चाहूँ तो मुझे समझ में आ जाएगा, तो इवेंचुअली आई नो दैट हाउ टू मेक। तो कुकिंग जो है वो जबरदस्ती घर वालों ने, वालदा ने कहा कि, वालदा नहीं, वालदा तो मेरी बहुत, वालदा और वालिद नहीं, मेरे इन लॉज में ऐसा है माहौल के जितने भी नौकर हैं इवेंचुअली बहुओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वहाँ पे एक है। लेकिन मैं तो फिर भी बहुत पैम्पर्ड हूँ, मैंने कुकिंग नहीं की, लेकिन मैंने सीख लिया वहाँ पे काफ़ी कुछ। चलें, दैट्स ग्रेट। नाज़रीन, एक क्विकली शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और वापस आके गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ये स्पेशल शो आपके लिए ईद के हवाले से पेश किया जा रहा है, और मैं अब बात करूंगा अरूज साहिबा से। अरूज साहिबा, मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह घोड़ों को तो जो है वो कंट्रोल कर लेती हैं, तो चलें पहले ये सवाल वैसे मैंने सबसे आखिर पे करना था, इंसान को कंट्रोल करना मुश्किल है या घोड़े को कंट्रोल करना मुश्किल है? दोनों ही मुश्किल है, लेकिन बस ये है कि थोड़ी लेन देन का मामला है दोनों तरफ, इंसान की तरफ, घोड़े की तरफ। घोड़ा भी एक अल्फा एनिमल है, उसकी एक अपनी एक ईगो होती है अपनी, उसकी उसमें भी गिव एंड टेक बहुत होता है। जहाँ वो जिद कर रहा है वहाँ थोड़ा सा रिलैक्स करे, जहाँ वो आपने उसको कुछ मनवाना है, तो इट्स अ वेरी टेक्निकल ट्रेनिंग जो हमें मिलती है। बट आई थिंक द वे यू हैंडल, आई मीन सिटिंग ऑन अ हॉर्स एंड देन राइडिंग and then going and just hitting the target, यानी आपका जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बिल्कुल एक फाइटर पायलट की तरह होती है, स्प्लिट सेकंड होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो नेचुरली यू मस्ट बी अ वेरी क्विक डिसीजन मेकर। सारे स्किल हर जगह नहीं अप्लाई होते हैं। अच्छा। जो ग्राउंड पे स्पोर्ट पे होता है वो ऑफ कोर्स अब आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ भी इट गेट्स बेटर। इट्स एमिंग वाला स्पोर्ट है, यू एम, यू गो डाउन एंड पिक द बैक अप इन टाइम। उसमें ये है कि मल्टीपल चीज़ें होती हैं, आपको घोड़े को भी चेक पे रखना पड़ता है कि घोड़ा कहीं पट्टी से उतर तो नहीं रहा, उसका क्या टेम्परामेंट है। कुछ जैसे अभी मेरे साथ रिसेंटली एक इवेंट पे हुआ था कि वो किले के ऊपर आ गया बिकॉज मैंने उसको चेक पे नहीं रखा। तो आपको मल्टीपल तरीकों से you have to think on different aspects. So how you started? I mean, कैसे आपको ये शौक पैदा हो गया कि ये करना है? Because normally
دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی مختلف علاقوں کے اندر یہ ساری ہو رہی ہوتی ہیں, اور دنیا میں بھی تو وہ مرد زیادہ تر, خواتین کو یعنی بہت کم دیکھا گیا ہے کہ سوسائٹی لائک پاکستان کے یہاں پہ خواتین جو ہیں پہلے تو گھر والی کہیں گے وہ گر کے آپ اپنی ہڈیاں پسلیاں توڑ دیں گے, کیا کریں گے, ہمارے لیے مسئلہ بنا. دیکھیں مزے کی چیز یہ کہ میری پوری فیملی سپورٹس میں تھی, تو جو فٹ بال میں تھے میں نے ان کے ٹخنے بھی ٹوٹتے دیکھے ہیں, جو کرکٹ میں تھے میں نے ان کی انجریز بھی ہوتی دیکھی ہے. تو آئی تھنک دیر از نو اسپورٹ دیٹ یو ڈو پروفیشنلی وچ ڈز ناٹ ہیو کائنڈ آف فزیکل چیلنج. بالکل, لیکن اگر آپ کا پیشن ہے تو دیٹس سم تھنگ آن دی بیک. میں کہتی ہوں آپ غور ہی نہیں کرتے. میں جب گھوڑے پہ بیٹھتی ہوں تو انجری از ناٹ آن مائی مائنڈ. What's on my mind is the experience of riding, coming over my challenges. اب تو ماشاءاللہ I've got a very good trainer. اب ہم ریماؤنٹس کر رہے ہیں, so he's teaching me بالکل نئے گھوڑوں کو ٹرین کیسے کرنا ہے. تو وہ بالکل نئی پرسنالٹی ہوتی ہے, ان پہ کبھی کاٹھی نہیں لگی ہوتی, ان پہ کبھی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی. تو وہ ایک فیئر بھی ہوتا ہے, انگزائٹی ہوتی ہے, لیکن جیسے جیسے جانور اپنے آپ کو دیتا ہے اور آپ اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں تو وہ اتنی ایکسائٹنگ چیزیں ہوتی ہیں کہ یو اسٹارٹ اسٹیبلشنگ افینٹی لائک اے ہیومن بینگ. آپ یعنی ایک کلوزنس اسٹیبلش ہو جاتی ہے. بہت انٹیلیجنٹ جانور ہے گھوڑا, تو وہ آپ کو کافی کچھ سکھا دیتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کیسے, مطلب آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے؟ ہمارے یہاں ایک زمانہ تھا کہ پیرنٹس, ظاہر ہے ہر والدین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد جو ہے وہ لائف میں ایک اچھی زندگی ان سے بہتر زندگی گزارے. تو آپ کے اوپر پریشر تھا کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یا آپ کی اپنی چوائس تھی؟ ایکچولی کچھ مکس سا تھا. ہے تو میری اپنی چوائس, مجھے شوق خود پیدا ہوا, بٹ شوق اس لیے پیدا ہوا کیونکہ میری مدر اس کا بہت ذکر کرتی تھی. ان کی خود ان کی اسکالرشپ آئی تھی برٹش میڈیسن میں, وہ رہ گئی تھی بیکاز میرے نانا نے ان کی شادی کر دی تھی پکڑ کے. انہوں نے کہا اکیلی لڑکی کو ہم UK نہیں بھیجیں گے. تو ان کا ایک یہ تھا, وہ بچپن سے شاید سن کے مجھے کچھ ایسا اثر ہوا کہ اٹ واز مائی پیشن اور دیر واز نو کوسچن اباؤٹ اٹ. جب آگے آیا میٹرک ہمارے زمانے میں اور FSC کرتے تھے, اب تو اینڈ A levels and there are many subjects, تو بس بایو ہی چوز کی اور پھر اسی طرف میں گئی. تو اس لیے اٹ واز ناٹ. تو کیا مطلب ہمارے یہاں جو اس وقت چیلنجز ہیں اس پروفیشن کے اندر, خاص کر ہماری جو خواتین ہیں, ڈو یو تھنک کہ یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے؟ ایکچولی جو نمبر 1 فرام ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو اینڈ فرام انوائرمنٹ پوائنٹ آف ویو ایز ویل, جو پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا پرابلم ہے نا پرٹیننگ ٹو فیمیل ڈاکٹرز, وہ یہ ہے کہ زیادہ تر اس لیے میڈیسن کی فیلڈ میں آ رہے ہیں کہ ان کی پھر شادیاں ہو جائیں. اور جو ایسٹیمیٹس ابھی پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے کیے ہیں, اس پہ BBC نے کچھ پروگرامز بھی کیے تھے کہ وہ اراؤنڈ 50-60 بلکہ مور دین 80% ان کا تو بڑا اس قسم کا ایسٹیمیٹ تھا, وہ خواتین جو ہیں وہ پھر میڈیکل پروفیشن سے نکل جاتی ہیں آفٹر گیٹنگ میرڈ یا سٹنگ ایٹ ہوم. تو وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا نقصان ہے. ایک ڈاکٹر بنانے کے اندر بہت زیادہ وسائل لگے ہوتے ہیں ملک کے 5-6 سال کے. ہاں, پھر کافی لوگ بیچارے جو اسپائرنٹ ہوتے ہیں وہ رہ بھی جاتے ہیں بیکاز یو آکوپائی دی سیٹس. بالکل, بیکاز ایوری میڈیکل کالج ہیز اے لمیٹڈ سیٹس, یو نو, approved by the PMNDC and PMC. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جیسے پہلے کوٹا سسٹم تھا, پھر کوٹا جب بند کر دیا تو اب we are seeing more and more of women in the classrooms. بیکاز آپ کو پتا ہے اور لڑکیاں جو ہیں وہ پڑھتی زیادہ ہیں, تھوڑی پڑھاکو زیادہ ہوتی ہیں. بوائز آر, میرے اب چونکہ ایک بیٹی ایک بیٹا. یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ رٹا زیادہ لگا لیتی ہیں, لیکن جب ڈیبیٹ یا ڈسکشن ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ بس چپ کر کے پھر دیکھتی ہیں کہ اب کیا کرنا. نہیں, I wouldn't say کہ رٹا لگا لیتی ہیں, بٹ محنت زیادہ کر لیتی ہیں. بوائز کی اور بھی بہت ساری ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں. This is a general kind of, you know, concept. اور میں اب I can speak in terms because I have got a daughter and I have got a son, دونوں کو میں دیکھ رہی ہوں. اور آپ خود بھی چونکہ مطلب you are running a medical college. جی, تو لڑکیاں زیادہ اس لیے ہوگی, they are more studious, they are more hard working. Boys جو ہیں وہ focused نہیں ہیں اور ان کو بہت سارے ڈسٹریکٹرز ہوتے ہیں, ادھر ادھر دیکھنا اور سارا کچھ نا, سو دے آر نان سیریس. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ایکولی انٹیلیجنٹ ہیں. اور پروفیشن میں پاکستان میں تو ضرورت ہے جی, گاؤں میں دیہاتوں میں ان جگہوں پہ ڈاکٹرز جا سکیں. کوئی بھی نہیں جاتا, تو یہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی نہیں جاتا نا. ہر ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ میٹروپولیٹن سٹی میں ہی رہنا ہے بیکاز آئی ہیو ٹو, یو نو, گیٹ اے گڈ پرکس اینڈ پریویلیجز اینڈ دین یو ہیو ٹو, یو نو, ریز یور فیملی ایز ویل. گاؤں دیہاتوں میں رہ کے تو پھر فیملیز کے لیے پرابلم ہوتا ہے, یا پھر آپ اکیلے رہیں. انفارچونیٹ ہے. گورنمنٹ کو ایک ایسی پالیسی لانی چاہیے جس میں ایک پیریڈ آف ٹائم آپ کو ضرور جو ہے یو ہیو ٹو اسپینڈ سم ویئر ان دا رورل ایریاز.
पिक्चर से वो अगर बाहर आप पीरियोडिक मतलब आप अल्टरनेटिव वो करते रहें तो एक 3 साल अगर 2 साल एक बंदा पूरी लाइफ के अंदर अगर गुजार लेता है तो देयर इज नो हार्म इनटू इट। या कुछ वो लगा लेना, इंक्रीमेंट्स लगाते हैं रूरल एरियाज एग्जैक्टली, आप एक्स्ट्रा ज्यादा लगते बिल्कुल हैं बिल्कुल कि डॉक्टर्स जो हैं वो खुद गिव ऑप्ट देम करें। इंसेंटिव, फाइनेंशियल इंसेंटिव आप उनको दें और ताकि पीपल शुड चूज टू गो देयर। बतूल मीडिया जो है वो आज का जो मीडिया है उसके ऊपर मतलब हम अपनी जो बात हम करें तो लगता ही है कि पिछले 3-4 महीने के अंदर तो बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन मीडिया में हमने देखी नहीं है। कुछ ऐसे एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है या पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से कि वो चाहते हैं कि जो सहाफ़ी हैं वो पार्टी का हिस्सा बन जाएं, उनके स्पोक्समैन बन जाएं, उनकी बात करें और क्रिटिसिज्म जो है नोबडी इज़ रेडी टू लिसन टू द इवन द पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा उसको स्पिन कर रहे हैं तो नेचुरली वो ठीक नहीं है, लेकिन आप एक जायज़ क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट के ऊपर कर रहे हैं कि भाई आप महंगाई को ख़त्म करने के लिए आए थे और यहाँ पे तो 2.5-3 महीनों के अंदर तबाही फिर गई है, तो दे डोंट लाइक इट। ये जो आपने पोलराइजेशन की बात की ये पहले भी था लेकिन छुपा हुआ था या कम नज़र आता था, लेकिन एग्जिस्ट इतनी ही इंटेंसिटी से करता था। अब ये है कि अब जब डायनामिक्स चेंज हुए हैं फॉर एनी रीज़न तो वो लोग जो जिन्हें लगता था कि वो अपना पूरा करियर ये करते रहेंगे, पूरी ज़िंदगी ये करते रहेंगे और किसी को आइडिया नहीं होगा, तो अब वो लोग दुखी हैं। आई डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी, लेकिन इट्स लाइक किलिंग योर पर्सनैलिटी इफ़ यू फॉलो समबडीज एजेंडा। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करके जर्नलिस्ट बने भी हैं और इवेंचुअली आप किसी की मदद ले रहे हैं कि आपको उसकी बात माननी पड़ेगी, तो इट्स लाइक किलिंग योरसेल्फ, किलिंग योर ऑल लेकिन हार्ड वर्क। प्रैक्टिकल जो मुझे देखिए मैं जब भी मीडिया उसमें तो पे ये आइडियलिज्म नहीं काम कर रहा ना जो आप बात कर रही हैं। लेकिन फिर आप नहीं तो फिर आप एक्सपोज भी तो हो जाते हैं ना, फिर आप एक्सपोज हो जाते हैं जब आप ये आइडियलिज्म नहीं है, दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। ये आइडियलिज्म नहीं है ऑनेस्टी से काम करना, ये आइडियलिज्म नहीं है कि आप मेहनत करें, ये आइडियलिज्म नहीं है कि आप ये यकीन रखते हैं कि किसी रेफरेंस के बगैर आप किसी अच्छी जगह पोस्ट हो सकते हैं, ये आइडियलिज्म नहीं है कि आप इमरान खान साहब जो हैं वो कुछ अभी जहाँ पे भी जाते हैं वो ये बात करते हैं जी कि देखें मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं और फलाना लोग जो हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। देखिए इमरान खान का somehow हम देखते हैं कि वो गवर्नमेंट जो है वो कर भी रही हैं, बट वो 90% उन लोगों की बात नहीं करते खान साहब या इवन जो दूसरी पार्टी है, इवन गवर्नमेंट के अंदर जो एलाइड है, वो उन 90% की बात नहीं करते जो उनको सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। वही मैं इमरान खान के दौर में भी और इस दौर में भी हर उस मूव के खिलाफ थी जो किसी भी जर्नलिस्ट के खिलाफ था। इवन ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट जिनकी लाइंस पे या प्रोफेशनली मैं उनसे बहुत सारी चीज़ों पे एग्री नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं उस तरह से कोई बात करूं या मैं किसी जलसे में जाके तकरीर करूं या मैं कोई ट्वीट अब जलसों में तकरीरें करना जो है ये ठीक है नहीं। आई थिंक नहीं, हाँ आई थिंक दिस इज नॉट प्रोफेशनल। अगर किसी ने किया है तो वो, अगर आप किसी वर्कशॉप में, किसी सेमिनार में एक प्रॉपर जहाँ पे एक वर्किंग रिलेशनशिप के तहत कोई बात हो रही हो तो आप करें, लेकिन इट डिपेंड्स कि आपका पर्पस क्या है वहाँ पे जाने का। अगर आप किसी सियासी जलसे पे सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप उनकी बात करने जा रहे हैं, तो वो आपको एज ए जर्नलिस्ट प्रोफेशनली नहीं करना चाहिए। वो तो आप अपने प्रोग्राम में भी कह सकते हैं किसी पार्टी के हक में, लेकिन मैं तो सिर्फ अपनी बात कर सकती हूँ कि मैं इस बारे में क्या सोच सकती हूँ। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मुझे इनकलाब लेके आना है। मैं इस बात पे बिलीव भी नहीं करती कि कोई इंडिविजुअल लेके आता है। आप सिर्फ अपना काम बेहतर करें। हमारे यहाँ, और जब भी मैं कभी ये देखती हूँ कि जर्नलिस्ट पे कदगन लग रही है तो वही मेरे जहन में ये नहीं आता, मुझे अपने आप पे तरस नहीं आता, मुझे अपनी कम्युनिटी को मजलूम कहना पसंद नहीं है। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि हमने गलती कहाँ की, हमने किसी को ये मार्जिन ही क्यों दिया कि कल के उठ के ये कहे कि यार तुम्हें तो हमने फलां जगह लगवाया था, तुम हमारी बात करो। आप किसी से फेवर जरूर लें, आपका राइट है, दिस इज ह्यूमन नेचर, यू मेक फ्रेंड्स, यू टेक फेवर्स, यू नीड दिस PR थिंग, लेकिन आपका कंडक्ट कैसा है ये बहुत मैटर करता है। आप किसी के भी साथ जाके बैठे ये आपका राइट है, लेकिन आप कहीं अपने आप को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे। और पोलराइजेशन पहले भी थी, अब ये बहुत तकलीफ दे हो गई है। मेरा ख्याल है अब कोई शख्स अगर जर्नलिज्म में आना, लेकिन हमारी लीडरशिप जो है वो उनमें बर्दाश्त भी खत्म हो गई है ना। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव सीन दैट देयर वाज अ टाइम जो सियासतदान जो थे वो देखिए जब बेनजीर का इंटरव्यू, वहीद आपको याद होगा, आपने तो देखा बेनजीर का इंटरव्यू किया था इफ्तिखार अहमद साहब ने, वो छोड़ के चली गई थी प्रोग्राम और फिर वापस आ गई थी कि इंटरव्यू मुकम्मल करो। एग्जैक्टली। तो ये आपने कभी किसी और को करते हुए देखा?
because I'm into one-on-one interviews and when I do my work میں ذہن میں مجھے بات کا پتہ ہوتا ہے یار میرا کون سا سوال سے کوئی مہمان اٹھ کے جا سکتا ہے, کون سے سوال سے آپ کو. مشرف کے میں نے بھی انٹرویو کیے اس زمانے میں, مطلب ظاہر ہے کہ وہ ملٹری ایک, لیکن سب کا ایسا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, لیکن وہ برداشت کرتے تھے. Can you believe that I did interview Altaf Hussain and he didn't mind even my one single question, it's on YouTube. تو میں یہ بات نہیں مان سکتی کہ ہر پولیٹیشین ایسا ہے, اور میرے سوالات بھی شیئر نہیں تھے. I did that for international platform. میرے الطاف حسین سے زیادہ کانٹینٹ آپ کو کہاں ملے گا. I'm sorry, I hope آپ کو یہ کاٹنا نہیں پڑے, آپ کے پتہ نہیں مجھے پالیسی کیا ہے. لیکن اگر ہم اس طرح سے بات کر لیں کہ جو سابقہ لیڈر تھے متحدہ قومی موومنٹ کے بانی, ان کا جب میں نے انٹرویو کیا تو مجھے تو کوئی تھریٹس نہیں آئے, مجھے تو کسی نے نہیں کہا کہ یہ سوال نہیں کرو یا یہ سوال کیوں پوچھا. میں نے اپنی مرضی سے انٹرویو ریکارڈ کیا, اپنی مرضی کے دورانیہ کا, اپنی مرضی سے جہاں سے ڈریگ ہو رہا تھا ایڈٹ کیا, کیونکہ وہ میرا پروفیشنل رائٹ ہے کہ مجھے کون سا کانٹینٹ آگے لے کے جانا ہے. بالکل. لیکن یہ جو اس میں ہم جرنلسٹ کا زیادہ قصور ہے بھائی, مجھے لگتا ہے ہم ڈر جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے اس میں ہمارا زیادہ بالکل صحیح ہے. ناظرین ایک اور کوئکلی شارٹ بریک لیتے ہیں اور واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ کے لیے یہ شو عید کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں عروج کیانی صاحبہ, بطول راجپوت صاحبہ اور پروفیسر ڈاکٹر جوہریہ صاحبہ. عروج صاحبہ مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ آپ باہر بھی گئی ہیں اس حوالے سے, تو ہمارے ہاں جن بچیوں کو آپ ٹرین کر رہی ہیں, سو ہاؤ یو سی دا پوٹینشیل ان دیٹ؟ پوٹینشیل بہت ہے, پر ہمارا پروفیشنلزم کا بہت فرق ہے. We don't have trainers that can give training جو انٹرنیشنل لیول پہ ہم ریپرزینٹ کر سکیں. تو وہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جس کے لیے لکلی اب we're trying to get all our trainings, so that میرا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ ٹریننگ لے کے آئیں اور پھر آگے لڑکیوں کو دیں. تو اس میں وہ ہمارا سب سے بڑا فال. Where is the support of the government? دیکھیے جی, ہمیں ای ایف پی نے ہی ٹیم بنا کے باہر ساؤتھ افریقہ ٹریننگ کے لیے بھیجا تھا. سو اس میں یہ ہے کہ ہمیں ان کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے. دے اوپن دا ڈور فار اس, دے ریئلائز کہ جی 4-5 بچیاں ہیں, ان کا یہ خواب ہے, لیٹس جسٹ فلفل, ٹریننگ کروائیں. لیکن انٹرنیشنل ہمیں ایکسیلنٹ ٹریننگ تھی, بہت اچھی, لیکن واپس آ کے وی اسٹل لیکڈ دیٹ ٹریننگ. نہ ہمیں ٹرینرز ملے, نہ ہمیں ٹریننگ سلاٹس ملی, نہ ہمیں ایک جگہ ملی, نہ ہارسز ملے. تو وہ پھر بچیوں کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہے. دیکھیے جی, اٹس این ایکسپینسو اسپورٹ. ٹو کیپ اے ہارس از ویری ڈیفیکلٹ, اٹس این ایکسپینسو اینیمل. تو وہ ساری بچیاں نہیں افورڈ کر سکتی. دے ہیو اے لو فار دا اسپورٹ. تو یہ چیزیں فیسلٹی ان کو ریگولر بیسس پہ دینا. اب آپ سال بعد اگر ایک کیمپ کریں گے تو اٹس ناٹ گڈ انف. تو میرا بھی یہی ایم ہے, اسٹرگل ہے. I'm working with the federation, I'm working with some international people to have proper equestrian academies جہاں پہ ہم آپ ان کو ٹریننگ دیں, جیسے اسکولوں کی ٹریننگ ہوتی ہے یا آپ کی فٹ بال کی, اور فیسلٹی اور فائنینشیل سپورٹ جو ہے وہاں پہ ہو, خاص طور پہ بچیوں کے لیے. صحیح. اینڈ دیٹس وائی آئی بیکیم اے فیمیل کوچ, اینڈ میری زیادہ ٹریننگ اس لحاظ سے تھی کہ آئی کین پاس دا ٹریننگ آن ٹو گرلز اینڈ پیرنٹس کین بی کمفرٹیبل in that environment for the girls. تو پیرنٹس کا کنونس ہونا تو سب سے پرائمری چیز ہے نا. میرے دیکھنے کے بعد بہت ہوتا ہے, جب میں ایونٹ پہ اترتی ہوں تو بہت سے مرد اپنے بیٹیاں لے کے آتے ہیں, چاہے وہ چھوٹی ہوں بڑی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے شوق ہے, آپ ٹرین کر سکیں گی. تو میں ان سے یہی درخواست کرتی ہوں کہ تھوڑا عرصہ رک جائے, میں فیسلٹی ڈھونڈ رہی ہوں. تو خاص طور پہ ہمارے کیپٹل میں فیسلٹی نہیں ہے, لاہور میں کافی زیادہ ہے. تو وہ یہی ہوتا ہے کہ اب میں دیکھ رہی ہوں کہ کافی لوگ دیکھ کے حوصلہ لیتے ہیں. اور بطول والی بات سے میں ایگری کرتی ہوں کہ ہر پروفیشنلزم میں کنڈکٹ بہت میٹر کرتا ہے. جب فیملیز دیکھتی ہے کہ ایک عورت آتی ہے رسپیکٹیبل طریقے سے کمپیٹ کرتی ہے ان ویری میل ڈومینیٹڈ ایونٹ, دیر از نو ادر فیمیل, اینڈ 2,000 سوار ہوتا ہے, اور کچھ دیہاتوں کے ہوتے ہیں, کچھ لینڈ لارڈز ہوتے ہیں, کچھ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں. تو وہ جب ریئلائز کرتے ہیں کہ یو نو وٹ دس از ویری ریسپیکٹیبل, اینڈ یو نو آپ کا کنڈکٹ اچھا ہے, آپ کا پروفیشنلزم فل ہے, اینڈ یو آر جسٹ دیئر فار دا اسپورٹ, تو انہیں حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ ہاں ہم اپنی بچیوں کو اس میں. دیٹس گریٹ, دیٹس گریٹ. پروفیسر جوہریہ صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں ڈاکٹرز جو ہیں, جو خاص کر سرکار میں کام کرتے ہیں, ان کے بارے میں یہ کیوں ایک امپریشن ہے کہ وہ سرکار میں نہیں ملتے, جب وہ کنسلٹنٹ بن جاتے ہیں
تو پرائیویٹ کلینکس کے اوپر زیادہ وہ نظر آتے ہیں اور وہیں پہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہاں پہ آئیں تو اچھے طریقے سے ملاقات ہوگی. دیکھیے کسی بھی چیز کو بڑا آپ نے کوشچن داغ کے پھینکا. نہیں, میں تو ایک سادہ سوال کیا جو لوگ عام کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. آپ اسپتالوں میں چلے جائیں, باہر کھڑے ہو جائیں 10 منٹ تو آپ کو 50 ایسے لوگ ملیں گے. دیکھیں اس کے نا ریزنز بہت سارے ہیں. ایک تو اس میں یہ چیز کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہم ایز اے نیشن, اب اچھا نہیں لگتا ہے انہوں نیشنل ٹیلی ویژن پہ ہم بات کر رہے ہیں, بٹ ایز اے نیشن ہم بہت ساری چیزوں میں لیک کر رہے ہیں, جس پہ جیسے بھی انہوں نے بھی کہا کہ پروفیشنلزم کی کافی کمی ہے. ایک تو یہ ریزن ہے آن دا ڈاکٹرز پارٹ. کئی ریزنس ہیں جو ڈاکٹرز پارٹ پہ ہیں اور بہت سارے ریزنس ہیں جو گورنمنٹ اور سیٹ اپ کے پارٹ پہ ہیں. دیکھیں لیک آف انسینٹیو, ڈاکٹر جو بھی ہے اس کے ساتھ اپنا ایک پیٹ تو لگا ہوا ہے نا, has to eat as well. اب منیمم تنخواہیں ہوتی ہیں ان کی. آپ کو پتا ہے جب ہم لوگوں نے ہاؤس جاب کیا تھا, ہاؤس آفیسرز اس وقت جو پاکستان کے میں جو ہے نا, میں اپنا سوال کمیونیکیٹ نہیں کر پایا. جی سوال یہ ہے کہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا اس کا, میں ایک میڈیا کا جرنلسٹ ہوں, میں کوئی پولیس میں کام کرتا ہے, کوئی دکان کرتا ہے, کوئی فیکٹری چلاتا ہے. ڈاکٹر ڈائریکٹلی ایک پیشنٹ, ایک انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے, وہ پروفیشنلی اس کو ٹریٹ ضرور کرتا ہے, لیکن ایک ڈاکٹر کے پاس اگر مریض جاتا ہے تو وہ اس سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ اس کو ٹھیک کر کے بھیجے گا. ٹھیک کرنا نہ کرنا یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے نا, ڈاکٹر نے تو دوائی صرف دینی ہے. ایک تو ایٹیٹیوڈ کا بہت زیادہ ایشو بھی ڈاکٹرز کے اندر ہے کہ وہ انہوں نے گھڑی پہ دیکھنا ہے کہ میں نے اس کو 3 منٹ دینے ہیں اس بندے کو. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, وہ بیٹھتے کسی اور جگہ پہ ہیں, ان کا دفتر یا F8 میں ہے, اور وہ آن لائن جو ہے 3 منٹ سے زیادہ بندے کو نہیں دیتے. باقی ان کا جونیئر اسٹاف سارا کچھ کر رہا ہے, ہسٹریاں لکھ رہا ہے, سارا کچھ ٹھیک ہے, وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پیشنٹ کو جب ایک انسان کو انسان اگر انسان کے طریقے سے نہیں ٹریٹ کرے گا تو اس کو مطلب دوائیوں سے اگر اس نے ٹھیک ہونا ہوتا ہے تو وہ پھر فون پہ بھی پوچھ لے اور گھر میں بیٹھے بیٹھے ٹریٹمنٹ لے لے. نہیں وہی میں نے آپ کو بتایا نا, اٹس اے ملٹی فیکٹوریل. اس میں ایک تو لیک آف پروفیشنلزم بھی ہو سکتا ہے. ہم لوگ اپنے کالجز میں اس وقت فی الحال انٹرپرسنل سکلز اور کمیونیکیشن سکلز ڈاکٹرز کو نہیں سکھا رہے, نہیں کرا رہے. انسانی ہمدردی کا بھی اس میں ایلیمنٹ, دے آر سرٹنلی لیکنگ ان اٹ. دوسرا اس پہ ہم نے بڑا ریسرچ کیا, یہ ایمپتھی کہلاتی ہے, کہ ایمپتھی جو ہے وہ کم کیسے ہو جاتی ہے ڈاکٹرز کی اس میں رٹ میں سے گزرتے ہوئے. تو میں آپ کو وہیں سے اسٹارٹ لے رہی تھی نا کہ اب ایک ہاؤس آفیسر ہے, ہمارے زمانے میں ایک ہاؤس آفیسر کی 5,000 تنخواہ تھی اور اس سے 8-8 10-10 گھنٹے کام لیا جاتا تھا گورنمنٹ ہاسپٹلز میں. اور جن لوگوں کو نہیں ملتے تھے, یہ جو وتھ پے والے تھے, یہ 10 یا 15 سیٹس تھیں پر ہاسپٹل. جو اس سے اوپر جاتے تھے ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ آنریری کریں گے, اینڈ دے نو کہ اگر آنریری انہوں نے نہ کیا تو دے وونٹ بی ایبل ٹو موو فارورڈ. نا آگے کوئی جاب نہیں دے گا اگر ہاؤس جاب نہیں کیا ہو. تو پھر جب اتنی کم سیلری پہ وہ کریں گے تو کتنا انٹرسٹ لیول ہوگا, آپ مجھے خود بتائیں. سیکنڈلی پاکستان کی جو ہاسپٹلز, تو سرکاری نوکری چھوڑ دینا پھر. میرا مطلب ہے ایک بندے نے اگر پرائیویٹ کام کرنا ہے تو ایک لیول پہ پہنچ گیا تو وہ پھر سرکاری نوکری چھوڑ دے, وہ اپنا صبح بھی چلائے پرائیویٹ کلینک چلائے, شام کو بھی پرائیویٹ کلینک چلائے, مال بنائے. وہاں پہ بھی اٹیچ رہتے ہیں, سیٹیں بند کی ہوئی ہوتی ہیں. یہاں پہ بھی لوگوں کے ساتھ جو بھی وہ کرتے ہیں وٹ ایور دے ڈو, تو وہ مطلب دونوں چیزیں تو پھر ٹھیک بات نہیں ہے نا. اور گورنمنٹ کا اس میں زیادہ قصور ہے. ہاں, اس کو سالو کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن اب دیکھیں نا ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں 12 بجے تک اراؤنڈ 100 بندوں سے لے کے 120 کی OPD ہوتی ہے. تو ہیومنلی پاسبل نہیں ہوتا. جو کنسلٹنٹس اور اسپیشلسٹ لیول پہ وہ کم لوگ ہیں, ایک دن یا 2 دن دیکھتے ہیں, زیادہ 5 دن. تو ان پہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح کے وہ لگائے, ان کے لیے اٹینڈنس مینڈیٹری کرے. اور یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ پرائیویٹ پریکٹس الاؤڈ نہ ہو, کچھ جگہوں پہ ہوتا ہے کہ دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو پرائیویٹ. پھر ان کو یہ ہے کہ فائنینشلی اتنے پیسے دے تاکہ ان کی ضروریات کو پورا کریں, بالکل, تاکہ اس کو پھر مسئلہ نہ ہو. بطول, ہاؤ یو سی دا فیوچر آف آر دس فیشن, جدھر یہ خاص کر ڈیجیٹل میڈیا کے آنے کے بعد. اچھا, کچھ عرصہ پہلے تک مجھے واقعی یوٹیوب کی وجہ سے کافی زیادہ مجھے بہت ڈارک لگتا تھا فیوچر کچھ عرصے پہلے تک. لیکن جیسی ہماری ٹریننگ ہے یا جو میرا بیک گراؤنڈ ہے, وہاں پہ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جو آپ بلیو کرتے ہیں یا جو آپ نے سیکھا ہے آپ اس پہ کانفیڈنٹ رہیں. تو اب میری رائے کافی بدل رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ اس طرح کی فیلڈ ہے جس میں لوگ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. کوئی کتنا بھی بڑا جرنلسٹ ہے, کوئی کتنا بھی بڑا لکھاری ہے, اگر وہ صحیح جرنلزم نہیں کرا تو ایک پوائنٹ آئے گا کہ وہ ایکسپوز ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر اور نئے لوگ آئیں گے جو کہ دوبارہ عوام کو یاد دلائیں گے کہ یار صحیح سٹوری ایسے کرتے ہیں, سوال ایسے کرتے ہیں, ایجنڈا ایسے نہیں فالو کرتے. دس از ہاؤ یو کین بیلنس این اوپینین, دس از ہاؤ یور باڈی لینگویج شوڈ بی.
آپ کو ٹویٹر پہ گالی نہیں دینی چاہیے. آپ کسی کے ولاگ, آپ ایک ولاگ بناتے ہوئے صرف اس لیے جذباتی نہیں ہو جاتے کیونکہ کسی نے آپ کو نوکری سے نکلوایا. آپ, میرے ساتھ ہی بہت دفعہ ہو چکا ہے, بہت سارے جرنلسٹ کے ساتھ ہو چکا ہے, لیکن آپ کا جو پروفیشنلزم ہے, جو آپ کے اندر کا ٹرینڈ جرنلسٹ ہے, وہ نہ آپ کو جذباتی ہونے دیتا ہے, نہ وہ آپ کو رونے دیتا ہے. کیمرہ اور جو آپ کا تعلق ہے وہ اٹ از اے ویری پرٹیننٹ ریلیشن شپ, اٹس اے ویری ڈائریکٹ ریلیشن شپ. جب آپ کیمرہ کے سامنے ہوتے ہیں تو یو گاٹ ٹو بی ریئلی آنیسٹ. یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے وحید, اور جو اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتا وہ ایونچولی ایکسپوز ہو جاتا ہے. ایک پوائنٹ تک مجھے لگتا تھا کہ یار یہ چیزیں کچھ صحیح نہیں ہو رہی فیلڈ میں, تو یہ تو سب خراب ہو جائے گا. بٹ دین آفٹر دیٹ آئی ریئلائز کہ یہ تو ایکسپوز ہو گئے, تو پھر کیوں نہیں چیزیں چینج ہوں گی. تو اگر برا وقت ہوتا ہے یا ایک پروفیشن میں برے لوگ ہوتے ہیں تو اچھے لوگ بھی آ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ مستقبل بالکل بھی ڈارک نہیں ہے, اور آئی بلیو کہ وہ ہم دیکھیں گے تو کہنے کی ضرورت نہیں کہ اتنے برے حالات نہیں ہیں, لیکن انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اور لوگ آئیں گے, پیشن کے ساتھ آئیں گے, اور لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دے نیڈ ٹو اسٹک ٹو دیئر ویلیوز. بہت شکریہ آپ کا بطول راجپوت, عروج کیانی صاحبہ, پروفیسر ڈاکٹر جوہریہ صاحبہ, تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, عید کا دن ہے, آج کے لیے اتنا ہی. آپ جائیں, جا کے اچھی سی کڑھائی گوشت کھائیں اور ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.